نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دھیان نہیں لگتا، نماز میں خیالات آتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں، جیسے ہی بس اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی کہ بس دماغ میں کچھ بھی کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو آج ہمیں یہ سمجھنا ہے میرے دوستوں کہ نماز میں دھیان لگانے کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ 5 پوائنٹ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہماری نمازیں خشوع خضوع والی بنے، ہماری نمازیں ہمیں گناہوں سے بچانے والی بنے، اس لیے کہ نماز کا خاصہ ہے۔ قرآن کریم میں 21ویں پارے میں پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز ہمیں بے حیائی برائی سے روکتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ میرے دوستو یہ ہے کہ ہماری نمازیں جاندار نہیں ہیں، ہماری نمازوں میں کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے۔ اس لیے نمازوں کو جاندار بنانے کے لیے اور نماز میں دھیان جمانے کے لیے یہ 5 چیزیں ہمیں کرنا چاہیے۔ میں آج انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جس وقت ہم وضو کر رہے ہیں نا تو وضو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے، دھیان لگانے کے لیے بہت بڑا مؤثر ذریعہ وضو کو صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ نماز کا مقدمہ وضو ہے میرے دوستو، مقدمہ صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی۔ وضو کرتے وقت صرف آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنا چہرہ دھو رہا ہوں، اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں، اپنے پیر دھو رہا ہوں، مسح کر رہا ہوں، بلکہ وضو کرتے وقت آپ یہ تصور کریں کہ میں اپنے گناہ دھو رہا ہوں۔ تصور کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں انسان جب وضو کرتا ہے اپنے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، تو آپ اس تصور کے ساتھ وضو کریں کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ یہ گناہ دھل گئے، آپ نے وضو سے پہلے دعا پڑھی، وضو کے بعد دعا پڑھی، آپ نے خشوع کے ساتھ وضو سے اپنی نماز کا اسٹارٹ کیا، نماز کا آغاز کیا، وضو اچھے سے کر لیا، مکمل وضو آپ نے بنا لیا، اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے سچی نیت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ کوئی دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، نماز کو میں ایسا بنا لوں ویسا بنا لوں، لمبی کر دوں نماز کو، رکوع سجدے لمبے کروں، نہیں، اللہ کے لیے خالص نیت ہو کہ یہ نماز میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری چیز، سارے خیالات کو بھولنے کی کوشش کریں، نماز کے وقت یکسو ہو جاویں، جتنا بھی آپ کو ٹینشن ہے کسی چیز کا اور فلاں آپ کے دماغ پہ بوجھ ہے، سب کو ہٹا کر، موبائل کو سائلنٹ کر کے یا بند کر کے کنارے کر کے یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے تیسری چیز۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ کوشش کریں کہ نماز میں جتنی پڑھنے کی چیزیں ہیں، عام طور پر نماز میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یا عام طور پر جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں، دنیا میں عام طور پر جو انسان ہیں ان کو 10 12 15 صورتیں یاد ہوتی ہیں الحمد شریف کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو ضرورت کی صورتیں ہوتی ہیں، تو وہ ضرورت کی جو صورتیں ہیں یا الحمد شریف ہے یا تسبیحات ہیں، نماز میں جتنی پڑھنے کی چیزیں ہیں نا میرے دوستو، کسی طریقے سے ان کا ترجمہ ہم سیکھ لیں، علماء کے پاس بیٹھ کر الفاظ درست کر لیں، ترجمہ بھی سیکھ لیں، الفاظ بھی درست کر لیں، اور نماز پڑھتے وقت اس کا ترجمہ اور الفاظ پر دھیان رکھیں۔ اگر دھیان وہی رہے گا تو ہمارا نماز میں دھیان ادھر ادھر کیوں بھٹکے گا؟ جب ہمیں اس کا ترجمہ پتا ہوگا یا الفاظ کو صحیح ادا کرنے کی فکر کریں گے تو ہمارا دھیان، ہماری توجہ الفاظ پہ ہوگی، وہیں پر ہوگی، اس کے معنی پر ہوگی، تو یہ نماز میں دھیان لگانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ہوئی چوتھی چیز۔ اور 5ویں چیز ہے، نماز میں جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھنے کی عادت ڈالیں، نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، جہاں دیکھنے کا بولا گیا وہیں پر اپنی نگاہ جمائیں گے، جو پڑھ رہے ہیں آپ ان کا ترجمہ دھیان میں رکھیں گے، اور شروع میں جو 3 باتیں بتائی ان کا دھیان رکھیں گے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہماری نماز جاندار بن جائے گی۔ لیکن میرے دوستو یہاں دھیان رکھنا، جب تک نماز جاندار نہیں بن رہی ہے، دماغ میں خیالات آ رہے ہیں، تو یہ سوچ کر کہ مجھے تو خیالات آتے ہیں الٹے سیدھے، بہت گندے گندے، عجیب عجیب، کبھی اللہ کے بارے میں اور کبھی فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں، اس لیے میرا تو نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ اگر خیالات دماغ میں آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ نماز تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں۔ خیالات نماز میں آنا کوئی گناہ تھوڑی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن میں، حدیث میں باقاعدہ اس کا سمجھایا گیا ہے کہ دلوں میں جو خیالات آتے ہیں ان پہ کوئی پکڑ تھوڑی ہے، جب تک انسان ان خیالات پہ عمل نہ کر لے، یہ جب تک زبان سے ان خیالات کے بارے میں بول نہ دے، جب تک بول نہ دے، جب تک عمل نہ کر دے، خیالات سے کچھ نہیں ہوتا۔ وسوسے دماغ میں تو کچھ بھی چلتے رہتے ہیں۔ پریکٹس کرتے رہیں، مشق کرتے رہیں، ریاضت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں کہ نماز ہماری جاندار بنے۔ لیکن اگر خیالات آتے ہیں کوئی دقت نہیں، خیالات میں مگن نہ رہیں، خیالات سے ہٹ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ دھیرے 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 انشاءاللہ جب پریکٹس ہو جائے گی نماز ہماری جاندار بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو جاندار بنائے اور ایسا بنا دے کہ وہ ہماری زندگی سے، یعنی ہماری نماز ہماری زندگی سے گناہوں کو ختم کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔